پیگی کو تیز بخار اور پیٹ میں درد تھا۔ مسز بینکرافٹ جانتی تھیں کہ یہ اپینڈکس کا درد ہے، لیکن اس وقت وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جسے وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج سکتی۔ جیمز اپنے دوست سے ملنے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں باورچی موجود تھا، مگر وہ اس وقت رات کے کھانے کے انتظام میں مصروف تھا اور کام ادھورا چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ باقی وہاں بچ جاتی تھی صرف مس کریگ۔ مس کریگ گورنس تھیں۔ مسز بینکرافٹ نے اسے بلا بھیجا۔ جیسے ہی گورنس اس کے بلانے پر کمرے میں داخل ہوئی، وہ کہنے لگی، دیکھو پیگی بہت بیمار ہے۔ مس کریگ جھک کر پیگی کو دیکھنے لگی۔ اس کو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں فوراً کسی ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ یہی تو مسئلہ ہے مس کریگ، مسز بینکرافٹ نے پریشان لہجے میں کہا۔ قریب ترین اس وقت کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مسز ٹیپٹ کے فارم پر ایک ڈاکٹر مہمان آیا ہوا ہے۔ وہ لیورپول سے آیا ہے، مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ امید ہے کہ وہ پیگی کا علاج کر سکے گا۔ میں اس کی پوری فیس ادا کروں گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں جلدی کرنا پڑے گی، گورنس بولی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو اس وقت بلا کر کون لائے گا؟ میرا خیال ہے تمہیں مسز ٹیپٹ کے فارم پر جانے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مسز بینکرافٹ نے گہری نظر سے مس کریگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات سنتے ہی مس کریگ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور تنہا اتنا دور جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ چلی تو جاؤں مگر مجھے راستہ معلوم نہیں۔ لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا مس کریگ۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں، گورنس مس کریگ نے مرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مسز بینکرافٹ اسے راستہ سمجھانے لگی۔ بنجر پہاڑی کے پار سڑک پر 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک چوک آ جائے گا، وہاں سے بائیں مڑ جانا۔ یہ کچا راستہ ہے جو دیودار کے ایک چھوٹے سے جنگل تک جاتا ہے، وہاں سے ایک راستہ نیچے وادی میں اترتا ہے۔ مسز ٹیپٹ کا فارم اسی وادی میں ہے۔ جی بہتر، میں ابھی جاتی ہوں اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں، مس کریگ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اور کتے کو اپنے ساتھ لے جانا، مجھے امید ہے کہ کتا ساتھ ہوگا تو تم ڈرو گی نہیں۔ کمرے سے نکل کر مس کریگ سیدھی باورچی خانے پہنچی، جہاں باورچی کھانا پکانے میں مصروف تھا۔ مس کریگ نے اپنے گیلے جوتے خشک کرنے کے لیے باورچی خانے میں چولہے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی باورچی کہنے لگا، میرا نہیں خیال کہ مالکن درست کر رہی ہیں۔ رات کے اس وقت تمہیں بنجر پہاڑی کے پار بھیجنا خطرناک ہو سکتا ہے، پر ان کی بیٹی پیگی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ پریشان ہے۔ پیگی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلانا ضروری ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ایسی تکالیف ہو ہی جاتی ہیں، تھوڑا آرام کرنے سے طبیعت سنبھل جائے گی۔ مالکن تو خواہ پریشان ہو رہی ہیں اور پریشان ہمیں بھی کر رہی ہیں، پر میں نہیں سمجھتی نا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہے۔ مس کریگ نے اپنے جوتے باندھتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ بنجر پہاڑی پر بھوت رہتے ہیں۔ اوہو باورچی، جب تک آپ خود بھوتوں پر یقین نہ کریں، بھوت آپ کو نہیں ڈرا سکتے۔ ایسی باتیں صرف وہی کر سکتا ہے جس نے بھوتوں کا کبھی سامنا نہ کیا ہو، باورچی نے منہ بناتے ہوئے بولا۔ تو کیا تم نے کبھی بھوت دیکھے ہیں؟ مس کریگ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھے تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ تو پھر تم کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ مس کریگ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات سن کر اندر سے ڈر ضرور گئی تھی۔ بھوتوں سے بھلا کون نہیں ڈرتا، خصوصاً جب وقت بھی رات کا ہو، راستہ سنسان ہو۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ان بھوتوں کی کہانیاں اس نے بھی سنی تھیں، لیکن دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اس کا بھی خیال تھا کہ یہ محض افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ بنجر پہاڑی کے اس پار چوک کے قریب کہیں ایک خوفناک قتل ہوا تھا۔ بس اسی کو لے کر لوگوں نے قصے گھڑ لیے اور اس میں بھوت شامل کر کے لوگوں کے ڈرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ مس کریگ جلد ہی تیار ہو گئیں، مگر اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ جب وہ کتے کو ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلی تو کتا، جو کہ فطری طور پر دھیمے مزاج کا مالک تھا، ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنی دم دبائی اور گھر کے اندر بھاگ گیا۔ حالانکہ وہ مس کریگ سے خاصا مانوس تھا، مگر اس وقت اس نے گورنس کی سیٹی اور پکار پر بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ کہیں جا کر چھپ گیا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت مزید تاخیر مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری تھا، اس لیے مس کریگ نے کتے کی مزید تلاش ترک کی اور تنہا ہی مسز ٹیپٹ کے فارم کی طرف چل پڑی۔
غنیمت تھا کہ بارش تیز نہیں ہوئی اور وہ بنجر پہاڑی پار کر کے چوک سے مڑی اور دیودار کے جنگل کو پار کر کے مسز ٹیپٹ کے فارم تک بخیریت پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کے اسے علم ہوا کہ مہمان ڈاکٹر تو ایک روز پہلے ہی لیورپول واپس جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر مس کریگ پریشان ہو گئی۔ اس کا یہاں آنا بے فائدہ ثابت ہوا تھا۔ بہرحال مسز ٹیپٹ نے اس کی اچھی آؤ بھگت کی، گرم دودھ کے کپ اور ٹرف کیک کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کی۔ جب مس کریگ واپسی کے لیے اٹھی تو مسز ٹیپٹ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ مس کریگ کو بنجر پہاڑی تک پہنچنے کا مختصر راستہ دکھا دے تاکہ وہ جلدی گھر پہنچ جائے اور اسے دیودار کے جنگل سے بھی نہ گزرنا پڑے۔ مسز ٹیپٹ کا بیٹا ایک خاموش طبع نوجوان تھا، لیکن اس کی موجودگی اطمینان بخش تھی۔ دیودار کے جنگل کے پہلو سے گزرتے ہوئے اس نے مس کریگ کو مختصر راستے تک پہنچایا اور خود واپس چلا گیا۔ مس کریگ تھکے ہارے انداز میں آگے بڑھی۔ اس وقت وہ پیگی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کی تکلیف کیسے دور ہوگی۔ بنجر پہاڑی کے بھوت تو اس کے دماغ سے تقریباً نکل ہی چکے تھے۔ اب وہ خوفزدہ بھی نہیں تھی۔ مس کریگ سر جھکائے تیزی سے اپنے راستے پر چل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر مسز بینکرافٹ کو ڈاکٹر کے نہ ملنے کی اطلاع دینا چاہتی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنے عقب میں سے کسی انسان کے قدموں کی آواز سنی۔ چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک انسان آتا نظر آیا۔ مس کریگ کو یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ وہ اجنبی ایک پادری کے لباس میں تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اپنی ٹوپی کو چھوتے ہوئے مس کریگ کو سلام کیا اور بولا، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں۔ مس کریگ نے کچھ بولنے کے بجائے اثبات میں سر ہلا دینے کو کافی سمجھا۔ وہ شخص دوبارہ بولا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ دونوں کو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ مس کریگ نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ آگے بڑھتے ہوئے بولی، یہ رات بہت عجیب ہوتی ہے۔ بھوتوں کی کہانیوں کے خوف سے تو انسان کا آدھا خون ویسے ہی خشک ہوا جاتا ہے۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ خاص طور پر ایسی رات میں بھی پہلے ایسا ہی خوف محسوس کرتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے کام سے اکثر رات کے وقت دور دراز علاقوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ راستے سنسان ہوتے تھے، ان راستوں پر دن کے وقت بھی سفر کرنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو کیا تمہارا کبھی کسی ایسی چیز سے واسطہ نہیں پڑا جس نے تمہیں خوفزدہ کیا ہو؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے 11 سال پہلے ایک تجربہ ہوا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے، اور چونکہ لگتا ہے کہ اب آپ بالکل اسی ذہنی حالت میں ہیں جس میں اس وقت میں تھا، تو میں آپ کو وہ قصہ سناتا ہوں۔ اچھا، کیا ہوا تھا 11 سال پہلے؟ مس کریگ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ پادری نے غور سے اس کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ستمبر کے مہینے کے آخری دن تھے۔ کچھ دور ایک گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے لواحقین نے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ دن بھر مصروف رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آنے لگا تو رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی لالی پھیل چکی تھی۔ ایک دو لوگوں نے مجھے اس وقت سفر کرنے سے منع کیا، مگر میں نے ان کی بات نہ مانی۔ میں جلد از جلد گھر واپس پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ گلابی آسمان پر سفید بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھولوں کی پنکھڑیوں کی طرح بکھرے بہت پیارے لگ رہے تھے، مگر جلد ہی یہ سارا منظر بدل گیا۔ رات کی تاریکی پھیلنے کے ساتھ ہی آسمان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا، سوائے مغرب کے ایک کونے کے جہاں ایک باریک دراڑ نے غروب آفتاب کا آخری زعفرانی رنگ دکھایا۔ جیسے جیسے میں چل رہا تھا میری تھکاوٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میں ایک بالکل سنسان علاقے سے گزر رہا تھا۔ مجھے جو دعائیں یاد تھیں وہ میں نے زیر لب دہرانا شروع کر دی۔ اس کے باوجود میرے دل میں تاریکی کا خوف اپنی جگہ بنا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیوں ڈر رہا تھا۔ میرے چاروں طرف سنسان علاقہ تھا، کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور بکھرے ہوئے پتھر ایک عجیب ڈراؤنا ماحول بنا رہے تھے۔ میرے دماغ میں بار بار ایک ہی آواز گونج رہی تھی، واپس جاؤ، واپس جاؤ، لیکن میں اپنے دل کی آواز پر توجہ دیے بغیر آگے ہی آگے بڑھتا رہا۔ میں نے اپنے کوٹ کے بٹن اوپر تک بند کر لیے اور اگلے اتوار کے خطبے کے بارے میں سوچ کر اپنے خیالات کو بٹانے کی کوشش کی۔ میں اب مقدس کتاب کی آیات کو بلند آواز سے دہرا رہا تھا۔ اس وقت تک میں اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اب ہم دونوں موجود ہیں۔ پھر وہ پادری ایک بڑے سے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مس کریگ سے کہنے لگا، وہ پتھر دیکھو۔ ٹھیک
اچانک اس پتھر کے پیچھے سے ایک سایہ چھلانگ لگا کر نکلا اور میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تم کس طرف جا رہے ہو؟ اس سائے نے پوچھا۔ مجھے اس کے بولنے اور لہجے کے انداز سے معلوم ہوا کہ وہ شخص اجنبی ہے اور کسی دوسرے علاقے سے آیا ہے۔ سال کے اس موسم میں بہت سے لوگ جنوبی علاقوں سے مکئی کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے یہاں اس علاقے میں آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی اور میں نے اسے اپنی منزل بتا دی۔ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تاریکی کی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی جسمانی حیت بتا رہی تھی کہ وہ صحت مند اور مضبوط جسم کا مالک ہے۔ وہ بتانے لگا کہ وہ کافی دور سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہے۔ اس کے پاس کھانا تھا نہ رقم، وہ بھوکا تھا۔ مجھے چاندی کا ایک سکہ چاہیے۔ بالآخر اس نے وہ مطالبہ کر دیا جس کی مجھے اس سے توقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے لباس سے ایک بڑا سا چاقو نکالا اور ایک خوفناک کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اسے کھول لیا۔ چاقو کی تیز دھار اندھیرے میں بھی چمکتی محسوس ہوئی۔ اتنا کہتے ہوئے پادری کے لہجے میں خوف کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ پھر اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک گھر نظر آ رہا تھا۔ وہ مس کریگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہ تمہارے گھر کی روشنیاں ہیں؟ ہاں، میں اسی گھر میں رہتی ہوں، مس کریگ نے جواب دیا۔ پادری نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ابھی میری کہانی کا اہم حصہ باقی ہے، بس تھوڑی دیر اور لگے گی، میں جلد ہی اپنی بات ختم کر لوں گا، پھر آپ اپنے گھر جا سکیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ خوفزدہ ہوں۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو مس کریگ سوچ رہی تھی، ایسی بے سروپا کہانی پر کون یقین کرے گا، مگر اتنا تو اچھا ہوا کہ اس کی وجہ سے وقت اور سفر اچھی طرح کٹ گیا اور خوف بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس وقت پادری نے اپنی کہانی دوبارہ شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا، اب اس چاقو بردار شخص نے اپنی ٹوپی کو سرکایا تو مجھے اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ اس کے دانت بھینچے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کی چمک میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے فوراً ہی اس کا مقصد بتا دیا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ کتنا طویل ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے 1/3 حصے تک میں اس کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ آگے بڑھا، چاقو کا پھل لہرایا، یوں لگا جیسے بجلی سی کوندی ہو، اور پھر مجھے کچھ محسوس ہونے سے پہلے ہی وہ سنسناتا ہوا چاقو عین میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں بغیر چیخے اپنی جگہ پر گر پڑا۔ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ چاقو کا وار بہت کاری تھا۔ مجھے اپنی روح اپنے جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ اس لٹیرے نے میری تلاشی لی، جو کچھ ملا لے کر بھاگ نکلا۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس وقت بھی اسی سامنے والے گھر کی روشنیاں مجھے نظر آ رہی تھیں جہاں تم رہتی ہو۔ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار بھی نہ سکا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی زمین پر پڑا ان روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ پورا آسمان ٹمٹماتے چراغوں سے جگمگا اٹھا۔ میں اس سے زیادہ تکلیف دہ موت نہیں مر سکتا تھا۔ اس کے اس جملے پر مس کریگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھونچکا رہ گئی۔ جہاں کچھ لمحے پہلے پادری کھڑا تھا، اب وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہ تھا۔ مس کریگ وہاں تنہا تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اسی پادری کا بھوت تھا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بھاگتی ہوئی ہال تک پہنچ گئی۔ اس کی چیخیں سن کر مسز بینکرافٹ سمیت سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہ ہال میں داخل ہوئی اور بے دم ہو کر فرش پر گر پڑی۔ عین اسی وقت گھڑیال نے گھنٹا بجایا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔